آپ جانتے ہیں کہ آپ جہاں جہاں سے بھی آئے ہیں یا سکھر کے ہیں اور یہ ایک ایگریرین سوسائٹی ہے ہمارا صوبہ سندھ، تو میں ایک ایسے میں تو انہیں نوجوان ہی سمجھتا ہوں کیونکہ میرے سامنے بہت چھوٹے سے تھے، لیکن 25 سال سے ورلڈ بینک کے ساتھ کام کرتے ہیں، پالیسی ایڈوائزر ہیں۔ جن ملکوں کے ابھی یوسف نظر صاحب نام لے رہے تھے، چائنا، ویتنام، کوریا، ان سب ملکوں کو پالیسیز میں ایڈوائز کرتے ہیں، پاکستانی ہیں، آپ کی طرح اسی طرح مڈل کلاس کے ایک پڑھے لکھے گھرانے سے آئیں، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ بڑے بڑے لوگ ہیں، اور کاظم سعید صاحب پالیسی ایڈوائزر ہیں، 20-25 ملکوں میں کام کر چکے ہیں، ہمارے پاکستان گورنمنٹ کو بھی ایڈوائز کرتے ہیں۔ انہوں نے اب جو کیا ہے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے زرعی معیشت کو ماڈرن میکنائزیشن کس طرح کرنا ہے، اور پاکستان کے بڑے اداروں کو، بڑے انویسٹر گروپس کو تیار کیا ہے کہ وہ اس میں انویسٹ کریں۔ میں زیادہ صحیح طرح سے ان کا تعارف بھی نہیں کرا سکتا، آپ کی بھرپور تالیوں میں میں درخواست کروں گا کاظم سعید سے کہ آپ یہ ترقی کا راستہ بتائیں کہ کس طرح سے ہمارا کسان، ہمارا زمیندار، ہماری سوسائٹی آگے جا سکتی ہے۔ شکریہ کاظم۔ بہت شکریہ۔ میں احمد شاہ صاحب کا آرٹس کونسل کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ نثار صدیقی صاحب کا میں بہت بڑا فین ہوں، اور آئی ایم شیور آپ لوگ بھی ہوں گے، جن کے لیے تالیاں بالکل بنتی ہیں۔ میں 10 سال پہلے یہاں پہلی دفعہ آیا تھا، اور داخل ہو کے پہلا سوال میرے ذہن میں یہ تھا کہ کیا میں لمز میں ہوں یا میں سکھر میں ہوں، اور آج بھی یہی مجھے ایکسپیرینس ہوا۔ تو یہ اٹس مائی سلوٹ ٹو نثار صاحب اینڈ ٹو آل آف یو۔ ایک چیز جو نثار صاحب ہمیشہ ہم سے کہتے تھے، ہم نے کچھ یہاں بی ایگریکلچر کی ڈگری پروگرام کے لیے بھی ان کے ساتھ کام کیا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ آئی بی اے کراچی کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے کہ آئی بی اے سکھر میں رورل فیملیز سے زیادہ انٹیک ہے ہماری، اور اگر آج میرے خیال سے آج بھی یہ درست ہے، تو میں کوئی 10-12 سال سے زراعت میں کام کر رہا ہوں، اور شہر والے لوگوں کو آپ کو پتہ ہوگا، شہر والے لوگوں سے جب زراعت کی بات کرتے ہیں تو تصویریں دکھانی بڑی ضروری ہوتی ہیں، اس لیے میں نے پریزنٹیشن کا انتظام کیا جناب۔ تو ایز دے اسٹارٹ میں 2-3 چیزیں میں عرض کر دوں کہ زراعت کے بارے میں جو ہمارے لوگ معیشت کے بارے میں ٹی وی پہ بھی بات، جیسے یوسف نظر صاحب نے کہا ٹی وی پہ جو گفتگو ہوتی ہے اس میں ذرا حقیقت سے ذرا سا آف آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے۔ تو زراعت کے بارے میں ایسے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں، زراعت تو ایک ایسا وہ ہے سیکٹر جو پسماندہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو حقیقت یہ ہے کہ 75% سے زیادہ ایکسپورٹ پاکستان کی زراعت کی کسی کموڈٹی پہ منحصر ہے۔ اس میں کاٹن سب سے بڑی آپ کو نظر آئے گی، ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہے ہماری، اور اس کے علاوہ آپ رائس، بائی دا وے یہ خطہ بہت سے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ شمالی سندھ کا خطہ جو ہے یہ پاکستان کی ایکسپورٹ کا پلر ہے، کیونکہ جو رائس یہاں پہ کلٹیویٹ ہوتا ہے وہ باسمتی رائس سے زیادہ اس کی ایکسپورٹ ہے، کیونکہ باسمتی رائس پاکستان میں کنزیوم ہو جاتا ہے جو نارتھ ویسٹ ایسٹرن پنجاب میں کلٹیویٹ ہوتا ہے۔ یہاں ناردرن سندھ میں جو اری کی ویرائٹیز لگتی ہیں سب سے زیادہ ایکسپورٹ اس کی ہے۔ سو یہ میرے خیال سے ذرا اندازہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ زراعت ایک ایسا شعبہ ہے جو اب نہ صرف یہ کہ ایک ستون ہے ہماری معیشت کا اور ہماری ایکسپورٹ کا، بلکہ اب بہت سے بڑے جو ایکسپرٹس ہیں اکانومی پہ، خاص طور پہ فائنینشیل سیکٹر کے لوگ، بینکرز، آپ میرے خاندان میں بہت بینکرز ہیں، مانتے نہیں ہیں کسی کی بات، وہ تک کہہ رہے ہیں کہ اب زراعت ہماری معیشت کو لے کے چلے گا آگے اور بچائے گا، کیونکہ اس میں ایکسپورٹ بڑھنے کا سب سے زیادہ چانس ہے۔ تو میں کچھ اگر اس کو ٹھیک ہے، تھینک یو، اس کو ذرا انلارج کر لیں۔ چلیں، تو میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں۔ پاکستان ایگریکلچر کولیشن ادارہ ہے، 12 سال پہلے ہم نے قائم کیا تھا پاکستان کے سب سے بڑے بزنس گروپس کو یکجا کر کے، اور 2 وجوہ ہیں اس کی۔ ایک تو یہ کہ بزنس گروپس کیوں، فارمر ایسوسیشنز تو موجود ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ حکومت سے پہ انحصار کرنا کہ وہ ہی ساری نئی ٹیکنالوجیز، پالیسیز، نئے طریقے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں کیا مناسب ہے، حکومت سے توقع کرنا کہ وہ یہ مسئلے حل کر لے گی، یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ ممکن نہ ہو زراعت کے لیے خاص طور پہ، اس لیے بزنس گروپس کو یکجا کیا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ کسان سے یہ توقع کرنا جو اتنی مشکل میں ہے، جس کی ٹرمز آف ٹریڈ اتنی زیادہ مشکل میں چلی گئی ہیں،
نیگیٹو میں چلی گئی ہیں، اس سے توقع کرنا کہ وہی سارے مسائل حل کرنے کے لیے تجربات بھی کرے اور سرمایہ بھی لگائے، یہ بالکل بیجا بات ہے. اس لیے جن کے پاس سرمایہ ہے اس ملک میں اور جو انویسٹ کر سکتے ہیں اور جو قرضے دے سکتے ہیں، ان کو ہم نے کوشش کی کہ یکجا کریں. اور ان کی ان گروپس میں دلچسپی بھی تھی، اور ان میں زیادہ تر گروپس یا تو کسانوں کو کوئی نہ کوئی پروڈکٹ سروسز بیچتے ہیں یا ان سے جنس خرید کے اس کو پروسیس کرتے ہیں. تو لانگ ٹرم انٹرسٹ آف دا فارمر از دا لانگ ٹرم انٹرسٹ آف دیز گروپس. اور ہمارا مین مینڈیٹ ہے نئے بزنس ماڈلز بنانا. اچھا، یہ میں آپ کو پہلے جو کراپس کے بارے میں جب بھی بات ہوتی ہے کسی فورم پہ تو کلائمیٹ کا ذکر آپ بہت سنتے ہیں. کراپ کا نہ بھی ذکر ہوتا ہے، کلائمیٹ کے ہر کانفرنس میں ذکر ضرور ہوتا ہے. تو یہ خطہ دیکھ چکا ہے کتنا زیادہ مہلک اثر ہو سکتا ہے زراعت پر کلائمیٹ کی جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں. اور میں عرض کروں ہمارے کسان، یہ بہت سے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان کے لوگوں کو سمجھانا ہے ابھی کہ کلائمیٹ کے کیا. کسانوں کو پتہ ہے، کسانوں کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 15-20 سال سے کسانوں سے ہم سن رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. اور سیزن جس میں سمجھیے زیادہ تر پاکستان میں جہاں جہاں گندم لگتی ہے 15 اکتوبر سے 15 نومبر عام طور پہ کہا جاتا ہے زیادہ تر علاقوں میں کہ یہ صحیح پیریڈ ہے گندم کی بجائی کا. اور بہت سے 10-15 سال سے پہلے میں کسانوں سے سندھ میں سن چکا ہوں کہ وہ جو 4 ہفتے ہیں ان میں وہ اتنی ٹھنڈک نہیں نظر آ رہی جو وہ 40 سال پہلے دیکھتے تھے، جس میں محسوس ہوتا تھا کہ ہاں اب گندم لگانے کا وقت آ گیا ہے. تو یہ ایک اس طرح سے سیزنز آگے پیچھے ہو رہے ہیں اور کسانوں کے اندر بہت زیادہ اویئرنیس ہے ان کی. اب یہ جو فلڈ کا ایفیکٹ ہے، یہ ایک سیٹلائٹ امیجز میں آپ کو دکھا رہا ہوں 2022 کے فلڈ کی، جس میں 17 ستمبر کو جب بہت زیادہ ہو چکی تھی وہ ایکسیسو بارش، اور اس کے بعد 2 نومبر تک اتنا پانی اتر چکا تھا کہ ان علاقوں میں کچھ علاقوں میں رہ گیا تھا. تو سیٹلائٹ امیجری بہت آسانی سے یہ آپ کو بتا سکتی ہے. اور ویسے میں عرض کروں کہ یہ کسی میں پرائیویٹ کمپنی کے آپ کو نہیں دکھا رہا، یہ حکومت سندھ نے بھی یہ ڈیٹا یوز کیا تھا. اور آپ کو یہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ، ہم سوچتے ہیں حکومت سندھ کے پاس کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، جو ریپوٹیشن حکومت سندھ کی، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ ان ہفتوں میں سیٹلائٹ امیجری استعمال ہو رہی تھی وچ واز پروڈیوسڈ بائی دا اریگیشن ڈپارٹمنٹ، ایکسیسڈ بائی دیم. تو اس سے ہم اگر ذرا آگے آ جائیں تو امپیکٹ اس فلڈ کا آپ کو شاید اندازہ ہو کہ کتنا زیادہ اکنامک امپیکٹ تھا اس فلڈ کا. اور کسان اس صورتحال میں آ گئے تھے کہ پانی اتنا کھڑا ہوا ہے، یہ سندھ کی تصویر ہے، اور اس میں بھی کچھ جتنا کاٹن چن سکیں، جتنا بھی مل جائے اس کو بیچ سکیں، یہ صورتحال ہو گئی تھی. اور $1 ارب سے زیادہ، آپ سوچیں $1 ارب کئی 100 ارب روپیہ بنتا ہے، وہ کسانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، وہ ان کے ایسٹ نکل گیا. تو اس صورتحال کا اور یہ کلائمیٹ کے امپیکٹ بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی فریکوینسی بڑھتی جا رہی ہے، دنیا بھر میں ڈیٹا یہ کہتا ہے. اب ہمارا ملک تو نہیں کر رہا ہے، ہم نے تو پچھلے 100 سال انڈسٹری ہم نے تو احسان کیا دنیا پہ کہ ہم نے انڈسٹری لگائی نہیں تاکہ اس سے کاربن سارا نکلے اور سارے فاسل فیولز جلائیں. ہم نے بھی وہ کیا ہی نہیں، اپنے ملک کو ڈیولپ ہی نہیں کیا. تو کلائمیٹ کی چینج جو ہے اس کو روکنے کا کام تو وہ ملک زیادہ کر سکتے ہیں جو بہت انڈسٹریلائز ہو گئے، ہم لیکن اس کے ریسیونگ اینڈ پہ ہیں. تو ہمارے لیے کراپ انشورنس وہ چیز ہے جو ہمارے کسانوں کو تحفظ دے سکتی ہے، اور اس پہ ہم نے کئی برس کام کیا ہے. آپ اگر اگلی سلائڈ پہ آ جائیں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ شاید آپ کو اندازہ ہو کہ پاکستان میں کراپ انشورنس ہے 15 سال سے. کراپ لون انشورنس جو 2008 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو بھی قرض کوئی بینک ڈائریکٹلی کسان کو دے گا کراپ کا، اس میں مینڈیٹری ہے، لازمی ہے کہ اس میں انشورنس ضروری ہے. اور کہنے کو آدمی سوچتا ہے کہ یار یہ تو بہت اچھی پالیسی اور ہے اچھی پالیسی، لیکن کسانوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے. اور اس پالیسی میں کہ جو اسکور کارڈ آپ دیکھیے کہ 15 سال میں 14 ارب روپیہ سبسڈی بھی دی وفاقی حکومت نے 25 ایکڑ سے کم کے کسانوں کو، کہ وہ ان کا پریمیم جن کا بھی لون ہو وہ پریمیم حکومت دے دے گی. لیکن جب اس طرح کی آفات آئیں، جیسے یہ 2 دفعہ 100 سال فلڈز آ چکے ہیں، 100 سال میں ایک دفعہ ایسا فلڈ آتا ہے جو 2010 اور 2022 میں آیا، اس کے باوجود 6.5 ارب روپیہ صرف پے آؤٹ ہوا فارمرز کو. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری جو انشورنس انڈسٹری ہے اس کے اندر وہ اتنی مالی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایگریکلچر کے رسک کو وہ کر سکے، ہینڈل کر سکے. اس لیے دنیا میں اس کا علاج بہت سے ممالک میں ایسا ہے، اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ 20% رسک جو ہے وہ لوکل انڈسٹری، لوکل انشورنس کمپنی لیتی ہے، اور 80%
کوئی گلوبل کمپنی لیتی ہے جو 120 ملکوں میں کام کر رہی ہو. اور ہم اس طرح کی کمپنی کو ہم نے اس میں متعارف کیا پاکستان میں, اس کے پائلٹس ہوئے اور اس میں پے آؤٹس ہوئے, اور اب وہ حکومت سندھ کو ہم نے یہ سب دکھایا ہے کہ 2-3 کراپس میں یہ پے آؤٹس ہو چکے ہیں پچھلے 2 برس میں. حکومت سندھ کو ہم کنونس کرتے رہے ہیں لاسٹ فیو منتھس کے وہ کچھ ضلعوں میں اس کا پائلٹ کریں اور کسانوں کے لیے پریمیم حکومت دے. اور چھوٹے کسانوں کے لیے پریمیم دینا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان یوزول بات نہیں ہے. دنیا کے, میں ورلڈ بینک کا ڈیٹا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ 104 ممالک جن میں کراپ انشورنس کی اسکیم ہوتی ہے, ان میں 86 ممالک میں کوئی نہ کوئی سبسڈی انکلوڈنگ ڈیولپڈ کنٹریز حکومت دے رہی ہوتی ہے کسانوں کے لیے. اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت اہم ہے. اور آگے آ جائیں میرے خیال سے. اور ہم نے یہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ ٹی پی ایل انشورنس لوکل کمپنی تھی. اسکور جو ہے وہ فرانس کی کمپنی ہے جو دنیا کے 120 ممالک میں کرتی ہے کام. اور پولا ایڈوائزرز ایک انشور ٹیک کمپنی ہے جو ٹیکنالوجی اس کو سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کو بھی استعمال کرتی ہے اور پھر رورل ایریا میں اپنے لوگوں کو بھیجتی ہے, دیکھتی ہے کتنا زیادہ ییلڈ نیچے آئی, کتنا زیادہ ہٹ آیا, اس کے لحاظ سے پھر پیمنٹ کسانوں کو کیا جائے. تو یہ سلوشن پاکستان میں موجود ہے اب. اور میں آپ کے سامنے یہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ جب آپ اپنی توقعات جب ان کو وضع کریں تو آپ کے ذہن میں یہ سلوشن ہونا چاہیے کہ ہمارے کسانوں کو اس طرح کا سلوشن ملنا چاہیے. اور کوئی بڑی بات نہیں ہے. مجھ سے ایک سینئر افسر نے, حکومت سندھ کے سینئر افسر نے پوچھا کہ گندم, کپاس اور منجی, رائس, ان 3 کراپس, یہ سب اہم کراپس ہیں ہمارے لیے سندھ میں, ان 3 کے لیے اگر سارے چھوٹے کسانوں کے لیے اگر ہمیں میجورٹی چھوٹے کسانوں کی ان کو اگر ہمیں انشورنس کے ہم نے دے دیا پریمیم تو کتنے اماؤنٹ آئے گی. اور میں نے وہ کیلکولیشن کر کے جب ان کے پاس پہنچا تو میرا خیال تھا شاید وہ مجھے دفتر سے نکال دیں. میں نے کہا جی 14 ارب روپے بنتا ہے. ان کا جواب تھا کہ میرا خیال سے زیادہ ہوگی اس سے, جس کا مطلب ہے کہ 14 ارب روپے حکومت سندھ افورڈ کر سکتی ہے. 14 ارب از ناٹ این اماؤنٹ. آپ کے سامنے ہی ہے کہ کتنے پروگرامس اس سے زیادہ کے چل رہے ہوتے ہیں. 14 ارب پر ایئر از ناٹ. تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ دس از سم تھنگ دیٹ آر فارمرز ڈیزرو. اچھا آگے آ جائیں جناب. اچھا پھر ایک میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں, یہ ہماری ویئر ہاؤسنگ نہ ہونے کی وجہ سے, پراپر ویئر ہاؤسنگ نہ ہونے کی وجہ سے, آپ نے بہت سنا ہوگا, بہت جس ایگریکلچر کے سیمینار میں چلے جائیں اس میں کلائمیٹ کا ذکر ہوتا ہے اور ایک پوسٹ ہارویسٹ لاسز کا ذکر ہوتا ہے. تو یہ کسان کے فارم گیٹ سے جو چلتی ہے پروڈکٹ, وہ آپ دیکھ لیں پری ہسٹورک طریقے سے ہم اس کو ہینڈل کریں. ڈرائنگ بھی اس کی ایسے ہو رہی ہے جھاڑو سے دھوپ میں, اور پھر اسٹوریج بھی ایسے ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی نہیں ہے پاکستان میں اسٹوریج کے لیے اور ڈرائنگ کے لیے. یہ سائلو جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ پاکستان میں کوئی 5-6 ملین ٹن کی کیپیسٹی لگی ہوئی ہے, اور کوئی 40 سال سے یہ سائلوز موجود ہیں پاکستان میں. بہت سے لوگ ہیں جو اس کام کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں اور پروڈکٹ کو ٹیسٹ کرنا جانتے ہیں, لیکن کسان کو یہ اویلیبل نہیں ہے. یہ ملوں کے اندر ہی ہے یہ ٹیکنالوجی. تو اس کو وائبل کرنے کے لیے, اور اس میں دیکھیے آپ کے ہم نے کیلکولیشن USAID کے لیے کی تھی جس میں مکئی, منجی اور گندم کی جو پاکستان کی کراپس ہیں, ان 3 کا اگر آپ اندازہ لگائیں جو تقریباً $12.5 ارب کی, عام طور پہ $250 پر ٹن اگر آپ لے لیجیے, تو یہ بنتی ہے ایٹ دا فارم گیٹ. اس میں سے کوئی $1 ارب کی کمی آتی ہے یا تو کوانٹٹی میں یا کوالٹی میں, کیونکہ آگے پوسٹ ہارویسٹ لاسز اور کتنی کوالٹی کا بھی نقصان ہوتا ہے, تو یہ کسانوں کا ہی لاس ہے. تو اس کو کور کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے جو دنیا میں بہت سے ممالک میں ہے, ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی ہے, کہ کسان کا مال ویئر ہاؤس میں جائے جو ایسی کمپنی مینیج کر رہی ہو جس کو میں اور آپ ٹرسٹ کر سکے ہوں, اور مور امپورٹنٹلی بینک ٹرسٹ کر سکے اسے. تو $100 کے مال پہ $70 لون آرام سے بینک اس کے اوپر دیتے ہیں, اور کسان کا اگلی کراپ کے لیے کام شروع ہو جاتا ہے, ان پٹس کے لیے کام شروع ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں الیکٹرانک ویئر ہاؤس رسیدز کا نظام, کہ ویئر ہاؤس میں جو آپ کا مال ہے اس کی ایک رسید آپ کے پاس ہے, اس سے آپ لون لے لیں. اور اس میں امریکہ میں جو اس کی ریگولیشن آئی تھی, وہ اس پہ کئی سال سے ہم کام کر رہے ہیں, اس لیے بہت تحقیق بہت زیادہ ہو گئی, اور بین الاقوامی ایکسپرٹ سے ہمارا بہت رابطہ رہا. تو امریکہ میں اس کی ریگولیشن 1913 میں آئی تھی, تو اس وقت سے یہ کام چلتا رہا ہے, اور وہ پیپر کی رسید ہوتی تھی, اور اس میں فراڈ کا یہ وغیرہ اس کا کام, اس کے مسائل تھے. تو ایک انٹرنیشنل ایکسپرٹ سے مجھ سے کہا کہ جی آپ اپنے ملک میں یہ کوشش کر رہے ہیں, تو اب آپ الیکٹرانک رسیٹ پہ جائیے گا. اب شیئر اگر آپ کو شیئر آپ کے پاس ہو, ہپکو کا, HBL کا شیئر ہو آپ کے پاس, وہ پیپر کا نہیں ہوتا اب کوئی 20 سال سے پاکستان میں, وہ الیکٹرانک ہی ہوتا ہے.
اور لون بھی اس پہ اگر آپ شیئر کے اگینسٹ مل رہا ہوتا ہے تو وہ بینک کلک کرتا ہے سسٹم میں اور لین مارک کر کے آپ اس پہ ہی جائیے گا, ورنہ پیپر والے میں تو مسائل ہیں. مجھے اندازہ ہوا کہ یہ نالائکی ہماری ہے کہ اتنا لیٹ ہم ہو گئے, تو اس میں ایک آسانی یہ آ گئی کہ اب صرف الیکٹرانک ہی ہے تو ہم ریلیف ڈراپ کر گئے. تو یہ نظام ہم نے کافی سال کام کر کے KCCB کے ساتھ, اسٹیٹ بینک کے ساتھ اور مختلف HBL, بینک آف پنجاب, ان کے ساتھ کام کیا ہے. آگے آ جائیں. تو یہ ایک نظام پاکستان میں کھڑا ہو گیا ہے. پچھلے 3 سال سے یہ ایکچولی آپریٹ بھی کر رہا ہے مینلی پنجاب میں, اور اب یہاں پہ کچھ لوگ ایسے موجود ہیں اس آڈینس میں جو سندھ میں اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں. آغا فہد یہاں پر موجود ہیں, آپ ان سے بات کر سکتے ہیں, جو پہلی دفعہ سندھ میں ویئر ہاؤس کو ایکریڈٹ کرا رہے ہیں نعمت کولیٹرل سے, یہیں اسی خطے میں. اور اس میں جو منجی سیدھی کھیت سے آتی ہے وہ ٹیسٹ ہو کے ایکریڈیٹڈ ویئر ہاؤس میں چلی جائے گی, اور 100 روپے کے مال پہ 70 روپے فوراً چند گھنٹوں میں فارمر کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے. یہ آلریڈی تقریباً 14 ارب روپے کا کام ہو چکا ہے. اور اس کو ہم گورنمنٹ سے ہماری یہ درخواست ہے کہ اس کو بڑے اسکیل پہ اس کو رائج کریں, اور جو چھوٹے کسان ہیں ان کا جو مال آ کے ویئر ہاؤس میں رکھا جاتا ہے اس کے لیے جو مارک اپ ہے یا اور رینٹل ہے ویئر ہاؤس کا, بینک کے لون کا مارک اپ اور رینٹل, وہ حکومت اٹھا لے اگر, تو کسان کو بہت آسانی ہو جائے گی. آگے آ جائیں. اور یہ ہماری درخواست ہے. ظاہر ہے یہ چیزیں ہوتے ہی ہوتی ہیں. میری امید ہے کہ شاید یہ پنجاب میں کافی زیادہ اس کو سیریسلی لے رہے ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سال 60 سال کے بعد, پرابلی 60 سال سے زیادہ پرانی پالیسی ہے یہ گندم خریدنے کی, جو حکومت گندم خریدتی رہی ہے اور پھر 4 مہینے 5 مہینے رکھ کے فلاور ملز کو بیچتی رہی ہے کہ جی روٹی سستی ہوگی. روٹی تو سستی نہیں ہوئی, لیکن وہ نظام جو ہے اس کے اندر خرابیاں بہت بڑھتی چلی گئی. تو ایک بالکل ایک یک جنبش لب وہ انہوں نے ختم کر دی پالیسی. میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کو ٹرانزیشن ہونا چاہیے تھا, ذرا سا نیا نظام کوئی متعارف ہوتا اور کسانوں کو آسانی ہوتی. اور بہت تکلیف رہی اور مشکل میں رہے کسان ایک دم چینج کی وجہ سے. لیکن یہ نظام جو 60 سال پہلے سٹارٹ ہوا تھا تاکہ پاکستان, اس کا مقاصد یہ تھے کہ پاکستان ان اجناس میں, گندم میں, کپاس میں اور ان پروڈکٹس میں خود کفیل ہو جائے. وہ 80s 90s تک اچیو ہو گئے تھے مقاصد. اس کے بعد ان سسٹمز میں خرابی آتی رہی, اور اب یہ جب چونکہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس کو نہیں کرنا, تو یہ بہت بڑا موقع ہے کہ اس میں پرائیویٹ کمپنیاں جو ویئر ہاؤسنگ کر سکتی ہیں, پرائیویٹ بینکس جو لینڈنگ کر سکتے ہیں, وہ فارمرز کو اس سے فائدہ ہو جائے. اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ یہ نظام متعارف ہو جائے. آگے آ جائیں جناب. اچھا, پھر جو لوگ, ایک آخری چیز میں ذرا مینشن کر دوں آپ کو میکنائزیشن کے بارے میں. اور یہ غور کیجیے گا آپ کہ جب بھی آپ میکنائزیشن کے بارے کا لفظ سنتے ہیں نا, فارم میکنائزیشن, یہ کوئی ایبسٹریکٹ ہی لگتا ہے کہ جی وہ میکنائز ہو جائیں گے لوگ, اور مطلب ہاؤ ول اٹ ہیپن. تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک یہ جو ہارویسٹر آپ دیکھ رہے ہیں رائس کے لیے, تقریباً 1 کروڑ روپے کا ہوتا ہے, اور اس پہ ڈیوٹیز ٹیکسز بھی ہیں, تو 1.25 کروڑ تقریباً آپ خرچ کر رہے ہیں نیا ہارویسٹر کو بوٹا کا لینے کا. اور اس میں 8-10 ایکڑ دن کے کرتا ہے وہ. تو اگر ہمارے 88% کسان سندھ کے, ان کے پاس ہیں ہی 12.5 ایکڑ یا اس سے کم, تو ایک دن کے لیے تو کوئی 1.25 کروڑ روپے خرچ نہیں کرے گا. تو سروس پرووائڈرز آلریڈی موجود ہیں. یہی وجہ ہے, یہ کمرشل کام ہو رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کوئی کام نہیں ہو رہا, ہمارے یہاں ترقی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, وہ ترقی نہیں ہو رہی جو کوریا کی ہو رہی تھی پاک چنگی کے دور میں, لیکن لوگ کچھ نہ کچھ کر کے مشینیں منگا رہے ہیں باہر سے. کوئی قابل لوگ ہیں جو کسانوں کی فیملیز میں, وہ کر رہے ہیں کام. تو سروس پرووائڈرز آلریڈی موجود ہیں. ہم نے کوشش یہ کی کہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ ان سروس پرووائڈر ماڈل میں آ جائے, اور اس میں غریب سنز, جعفر بردرز, ان لوگوں کو ہم میس کے, ان کو ہم نے دعوت دی. کچھ کام یہاں بھی شروع ہو گیا ہے اس کے اوپر کہ کسان ایڈوانس میں پے کر رہے ہیں, کیونکہ لیبر کی شارٹیج, آج کی تاریخ میں لیبر کی شارٹیج بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے, کٹائی کے وقت بھی اور بجائی کے وقت بھی. دیر از اے ہیوج شارٹیج. اسپیشلی آپ دیکھیے گا کہ جو اربن ایریاز ہیں ان کے اراؤنڈ سب سے زیادہ لیبر شارٹیج ہے, کیونکہ اربن ایریاز اس لیبر کو کھینچ لیتے ہیں اور شہروں میں نوکریاں مل جاتی ہیں لیبر کو. اور یہ کام بھی ایسا ہے کہ جو یہ منتقلی کا کام ہے ٹرانسپلانٹیشن کا, سیڈلنگس کا, یہ اتنا لو پروڈکٹیوٹی کام ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی مشینیں کر رہی ہیں یہ کام اب. تو اب ناگزیر ہے کہ یہ مشینوں کی طرف جانا ہے, اور ہمیں جو لوگ وہ یہ کام کر رہے ہیں
ان کا بھی کچھ سوچنا ہے ہمیں کہ اگر یہ مشینیں آتی جائیں گی تو وہ کیا کام. آج کی تاریخ میں تو شارٹیج اتنی ہے کہ مشینیں جو آ رہی ہیں وہ کسی کو ڈسپلیس نہیں کر رہی, لیکن وقت کے ساتھ یہ ہونا ہی ہے. اچھا جناب, اور آگے آ جائیں. یہ میں آلریڈی ذکر کر چکا. میں وقت, میری کوشش ہوگی کہ کچھ ہم سوالات کا بھی وقت ہو. تو فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز میں سب سے زیادہ پوسٹ ہارویسٹ لاسز آپ سنتے ہوں گے 30-40%, اور اسٹوریج نہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی مسئلہ ہے کہ کبھی پرائس 200 روپے کلو, کبھی ایسی پرائس ہے 5 روپے کلو کہ آپ بکریوں سے کہیں کہ جی آپ بکریوں کو ہی اس پہ کہ وہ کھا لیں. لیبر کو بھی اس سے ہارویسٹ کرنا آسان نہیں ہے. تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ سندھ میں کچھ جو کیلے کی جو فارمنگ ہو رہی ہے, یہ کمال کی فارمنگ ہے. کچھ فارمز جو ہیں دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں, اور یہ میں نے عاصم ایگریکلچر فارمز پہ تصویر لی تھی ٹنڈو LIR میں. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے جو جتنا بہترین کیلا جو فارم سے اتر رہا ہے, اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور اگر ہم سوچتے ہیں, کچھ لوگ ہیں ایسے جو سندھ سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں, کرتے رہے ہیں بنانا, لیکن جو پراپر کسان جو کام کر رہا ہے وہ خود کلٹیویشن کا, وہ خود اتنا مشکل کام ہے کہ اس سے ہم توقع کریں کہ ایکسپورٹ بھی آپ کریں گے اور آسٹریلیا آپ بھیجیں کسی کو اپنی ٹیم سے, تو یہ دیٹس ٹو مچ. تو اس لیے اس چیز کو ہم نے ایک ماڈل جو ابھی گورنمنٹ آف سندھ کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ کے ساتھ ہم بہت ایکٹیولی ڈسکس کر رہے ہیں, وہ ایسا ماڈل ہے جو ہندوستان میں بہت ایکٹیولی بہتر طور سے استعمال کیا گیا. آپ ذرا سامنے لے آئیں, آگے لے آئیں. تو انڈیا میں انہوں نے یہ جو فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس ہیں, انہوں نے یہ دیکھا کہ عام طور پہ, السلام علیکم, عام طور پہ یہ جغرافکلی آپ کو ایک ہی کلسٹر میں ملیں گے. عام طور پہ آپ دیکھیے گا تو وہ کھجور ہوگا تو وہ لڑکانہ, وہی کچھ علاقے ہیں جہاں پہ آپ کو خیرپور میں ملے گا, یا پھر ٹماٹر ہے تو بدین میں, سجاول میں اور ٹھٹا میں ملے گا, اور وہاں پہ کئی ہو سکتا ہے سینکڑوں کسانوں کا ایک کلسٹر آپ کو مل جائے. تو انہوں نے انڈیا میں بھی کوئی 55 اس طرح کے کلسٹرز آئیڈینٹیفائی کیے جو چند فروٹس کے لیے. اور میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں, بنانا کے لیے یہ آندھرا پردیش میں انانتا پور ایک علاقہ ہے, وہاں پہ 700 کسانوں کا انہوں نے کلسٹر آئیڈینٹیفائی کیا حکومت کی طرف سے. اور اس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ بہت سے ایسے انویسٹمنٹ ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے وائبل ہیں, جیسے فیکٹری میں انویسٹ کرنا یا کولڈ اسٹوریج میں انویسٹ کرنا. لیکن بہت سے ایسے انویسٹمنٹ ہیں جو کسانوں کی اپلفٹ کے لیے ہیں, ان کو مشینری آفر کرنا وغیرہ, جو شاید اتنے کمرشلی اٹریکٹیو نہیں ہیں. اس میں کوئی وائبلٹی گیپ نکال لیا جاتا ہے کہ بھئی اگر یہ اتنے ذرا ایکسٹرا اور پیسے دے دیے جائیں تو یہ وائبل ہو جائے. تو انہوں نے اس کے لیے پورا پروجیکٹ بنایا اور اس کو انہوں نے ٹینڈر کیا, اور اس میں یہ ڈیسائی ایگری فوڈز, آگے آ جائیں. ڈیسائی ایگری فوڈ جو کمپنی ہے جو اس پوری چین کو آلریڈی کئی دہائیوں سے کر رہی ہے, یورپ میں بھی ایکسپورٹ ہے ان کی, وہ جیت گئے انانتا پور والا کلسٹر, جس میں 75,000 ٹن بناناز کی اینول ایکسپورٹ کا ٹارگیٹ تھا, 700 فارمرز کی پروفیٹیبلٹی بڑھانی تھی, اور اس میں زیرو ویسٹ کا ان کا تھا کہ جو پتے بھی ہیں, ظاہر ہے بنانا تو بک جائے گا, لیکن جو پتے بھی ہیں اس کے درخت کے, ان سے بھی کپس اور پلیٹس وغیرہ بنتی ہیں. یہ پورا کا پورا انویسٹمنٹ اس کمپنی کو کرنا تھا, جس میں زیادہ بڑا حصہ 5.3 بلین روپیز اوور 5 ایئرز جو انہوں نے کمٹ کیا ہم کریں گے, اور 3.5 بلین روپیز پاکستانی کے ایکویولنٹ وہ حکومت نے کہا کہ ہم. یہ ماڈل ہے جو ہم گورنمنٹ آف سندھ کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ کو ہم ایڈوائز کر رہے ہیں کہ خاص طور پہ ٹومیٹو کے ساتھ, اور اس میں کچھ کمپنیاں شان, مہران, نیشنل فوڈز ہیں سندھ کی جو اس میں انٹرسٹڈ ہیں. تو یہ کچھ میں چاہ رہا تھا کہ کچھ پریکٹیکل باتیں آپ کے سامنے رکھوں. کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہماری معیشت کو آگے لے جانے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ سینکڑوں برس والی کو کام کرنے پڑیں گے, تو سینکڑوں برس کے لیے تو گئے بھائی, ہم لوگ کہاں رہ گئے پھر. لیکن کچھ پریکٹیکل چیزوں سے لگتا ہے کہ شاید ہم آگے بڑھ سکیں. میرے خیال سے آخری سلائڈ پہ آ جائیں جی. تو یہ کچھ آپ کے سامنے میں نے چیزیں رکھیں. اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو پلیز بتائیے گا. تھینک یو. جی 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 پلیز. بالکل تو آپ کا پہلا سوال کہ کاٹن سے شفٹ ہو گئے بہت سے فارمز شوگر کین کی طرف, کیا یہ پاکستان کے لیے بینیفیشل ہے؟ میرے خیال میں بالکل بینیفیشل نہیں ہے. لیکن اس کے کیونکہ ملتان کے پاس 9,000 سال سے کاٹن ہو رہا ہے,
وہاں پہ لوگ رائس لگانا شروع ہو گئے پچھلے کچھ سالوں. اچھا یہ جو شفٹ ہے نا, یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کانسپریسی ہے شوگر کین کی, یہ سب میرے خیال میں شاید کسی حد تک ہو اس میں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ کاٹن کراپ کی پروفیٹیبلٹی کم ہوتی چلی گئی ہے. کاٹن کے سیڈ میں آپ سمجھیں اگر 100 بینیفٹ آپ دے سکتے ہیں نا فارمر کو, آج کی تاریخ میں 60 اس میں سے سیڈ کے اندر ہی ہیں. اتنی سیڈ ٹیکنالوجی آگے چلی گئی. وہ سیڈ کی ریگولیشنز ہماری چینج ہونے کی ضرورت ہے, جس پہ ہم بہت زیادہ کوشش کرتے رہے, لیکن وہ فیڈرل گورنمنٹ ایک ایسی مٹھی میں بند. 3 کراپس جو ہے نا ہمارے, باسمتی چاول, گندم اور یہ کاٹن, ان کو کہتے ہیں جی یہ ہمارے اسٹریٹجک کراپس ہیں, ان کے ساتھ تو ہم نے کھیل تو وہ اسٹریٹجک کراپس کا حال کیا کیا آپ نے, آپ کرنے دیں پرائیویٹ لوگوں کو. لیکن سیڈ کو ٹھیک کرنا بے پناہ ضروری ہے, جس سے یہ کاٹن کراپ ہستی. اس وقت پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری برازیل اور امریکہ کے کسانوں کو نواز رہی ہے, وچ از کریزی. اور ہماری انڈسٹری, میں آپ سے عرض کروں, ٹیکسٹائل انڈسٹری امپورٹڈ کاٹن پہ سروائیو نہیں کر سکتی ان دا لانگ ٹرم. سو وی ہیو ٹو کم بیک ٹو کاٹن. اور جہاں جہاں پہ وہ وائبل ہوتا جائے گا وہ آسانی سے ڈسپلیس کرے گا. کوئی کراپ پروفیٹیبلٹی میں میچ نہیں کر سکتی کاٹن کو, اگر اس کی نارمل سیڈ ہو اس کا. اور اچھا ایگریکلچر بینکس, ایکچولی میں کل آپ نے اخباروں میں دیکھا ہوگا, آپ کا سوال ہے کہ ایگریکلچر بینکس کیا وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں. کل کو آپ نے اخباروں میں دیکھا ہوگا, لاسٹ 2 days پہلی پاکستان بینکنگ سمٹ ہوئی ہے, پاکستان بینک ایسوسیشن نے کی ہے. اس میں ایگریکلچر سیشن میں انہوں نے دعوت دی تھی, اور میرا ان کو پیغام یہ تھا کہ اتنے بڑے بڑے بینکس اور اتنے بڑے بڑے اسٹیٹسمین آف بینکنگ انڈسٹری اس کانفرنس میں ایگریکلچر سیشن میں آ کے بیٹھے, لیکن ان سب کی اتنی توجہ کے باوجود 18-20% فارمز ہیں جن کے پاس لون ہے ڈائریکٹ بینک سے, باقی سارے آڑتیوں پہ ڈپینڈنٹ. تو یہ اتنے 75 سال بعد بھی 18% اگر فارمرز کو آپ نے لون دیا ہے تو آئی ایم سوری یو آر فیلڈ. تو اس میں یہ کچھ میں نے آپ کے سامنے ماڈل رکھے جو کل بھی وہاں ان کو دکھائے کہ یہ سمجھیں برجز ہیں بٹوین ایگریکلچر اینڈ بینکنگ, کہ آپ کسان کا مال, آپ کو بہت پرابلم ہے تو کسان کا مال رکھ لیں, آپ اس کے اگینسٹ دے دیں لون, یہ تو سیف ہے نا لون لینڈنگ. یا آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ کراپ جو ہے وہ اس کو سیکیورٹی نہیں بنا سکتے تو آپ انشورنس کروا لیں اس کی, وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں ہیں جس میں تھوڑا حکومت کی بھی پالیسی کی ضرورت ہے, اور پھر بینکس اس میں دلچسپی لیں گے. تھینک یو ویری مچ. سر آپ کے پاس آتے ہیں جی, ارشاد پلیز. ایبسلیوٹلی. بالکل سر, ٹھیک کہہ رہے ہیں. فینٹاسٹک, ماشاء اللہ. جی جی, پیچھے تھرڈ سلائڈ. جی 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 جی, یو آر دی ایکسپرٹ, یو ایبسلیوٹلی. جی جی بالکل. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ میرا فائنل پوائنٹ کمنٹ میں یہی رہے گا کہ گورنمنٹ جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے سچ ایز ریموٹ سینسنگ, ان سے مدد حاصل کرے تو بھی کم از کم, اور نہیں تو میٹیگیٹ تو کر سکتے ہیں اِل امپیکٹ. جی جی, اس پلیٹ فارم سے یہ میری گزارش گورنمنٹ کے جوانوں تک بھی اگر جا سکے تو کم از کم 100% تو نہیں مگر اسٹیپ بائی اسٹیپ بتدریج ہم بہتری کی طرف ہو جائیں. سر بہت شکریہ آپ کے کامنٹ کا. میں ذرا 2 باتیں عرض کروں گا کہ آپ جس چیز کو لیڈ کر رہے ہیں ان ود یور پی ایچ ڈی سم ٹائم اگو, سر ہم بھی اس میں پچھلے 5 سال سے اسی ڈائریکشن میں چلتے رہے ہیں اور کوشش کرتے رہے ہیں, خاص طور پہ سندھ کے لیے, کیونکہ ریموٹ سینسنگ کی بنیاد پہ کراپ انشورنس اور ود ان
वीक्स पेमेंट हो जाए फार्मर को ताकि अगली क्रॉप के लिए उसको पैसे हों. ये हमने काम किया और ये सैटेलाइट इमेजिंग जो है ये उस प्राइवेट सर्वेयर कंपनी की है, आगे आ जाए, जो हमने क्रॉप इंश्योरेंस के लिए हमने जिसको शामिल किया. और ये सोल्यूशन अब ऑलरेडी 3 डिफरेंट क्रॉप्स में 3 डिफरेंट सीजन्स में प्रूव हो चुका है, पे आउट्स हो चुके हैं. अब हुकूमत सिंध इतना दूर है अब कि ये कॉटन और ये एक्चुअली सरदार मोहम्मद बख्श खान महर साहब ने अभी हमारी कॉन्फ्रेंस 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान एग्रीकल्चर कोalition की कॉन्फ्रेंस कराची में हुई थी, जहां उन्होंने ऐलान किया कि हम अब लॉन्च करने वाले हैं कॉटन और मुंजी के लिए इस कमिंग सीज़न के लिए. तो ये बहुत ज़्यादा काम उस पर हो चुका है, वो ख़ुद उसको सुपरवाइज़ करते रहें. तो हमारी उम्मीद है कि इसी सीज़न में ये तेज़ी से ये काम लॉन्च हो जाएगा. दूसरी जो बात आपने कही कि हमारी यील्ड जो है तनज़्ज़ुल की तरफ जा रही है, बिल्कुल दुरुस्त है. लेकिन जो मैं बार बार ये मौलाना रूम का मिसरा आप लोगों की इजाज़त से मैं अर्ज़ करूँगा कि उन्होंने फरमाया कि हमान जा के रसद दर्द हमान जास दवा, जहाँ जहाँ से दर्द मिलता है दवा वहीं पर है. तो अब कहने को हम कहें कि जी एग्रीकल्चर में तो बड़ी पसमानदगी है, लेकिन एग्रीकल्चर से ही हम पहुंच सकते हैं जिस जगह पे हमें एक्सपोर्ट के लिए पहुंचना है. और मैं शुरू में आपके आने से पहले मैंने अर्ज़ किया कि ये वो खित्ता है जहां सबसे ज़्यादा चांस है यील्ड इंक्रीज़ का, क्योंकि हम अभी तक ERI 6 और ERI 9 यहाँ पे उगा रहे हैं, और वो अगर चेंज होती है और दूसरी वेराइटीज़ आती हैं तो ये हिस्सा डायरेक्टली ग्लोबली कनेक्टेड है. जिस तरह से बासमती का जो कालर ट्रैक्ट है पंजाब का, this is where most of the ERI is being sown and it's being directly exported. तो आपको खुशी होगी सुन के, मैंने अभी जिक्र किया कि यहाँ पे एक आध ऐसे काश्तकार मौजूद हैं जो आज इस हॉल में, जो यहीं सखर में शिकारपुर में अपने वेयर हाउसेज़ में वेयर हाउस रसीद निज़ाम जो हमने इंट्रोड्यूस किया उसको मुतारिफ़ कर रहे हैं, ताकि किसान का माल वेयर हाउस के अंदर जाए और उसको फ़ौरन लोन मिल जाए, विद इन आवर्स उसको लोन मिल जाए. तो ये जहाँ पे हम सोचते हैं कि यहाँ पसमानदगी है, वहीं से हम स्टार्ट भी ले सकते हैं. तो आपका सवाल रह गया, उसके बाद हम ख़त्म करते हैं. जी जी आप ठीक कह रहे हैं. अब और मैं सवाल रिपीट कर दूं कि हमारे किसानों को वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि कौन सी वाली उनकी ही जिन्स की, फॉर एग्जांपल मैंगो, वो कौन सी वाली वैरायटी है जो बाहर जिस और राइस में भी ऐसा है. लेकिन मैं अर्ज़ करूं कि हुकूमत से ये तवक्को करना कि वो किसानों को इस तरह की कमर्शियल नॉलेज देने लगेगी, ये मेरे ख्याल से आज की हुकूमत से हम नहीं तवक्को कर सकते. और जो नहीं कर सकते उसको छोड़ दें. किससे कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं लीडिंग कॉर्पोरेट प्लेयर्स से. और मैंने जो आपके सामने मिसाल रखी, इंडिया में भी उन्होंने यही किया है. उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट प्लेयर है जिसके पास इतना पैसा है कि वो जाके एम्स्टरडैम में एक्सपोर्ट का शो करे और ब्रांडिंग करे पूरी. ये किसान का जो काम कर रहा है वो आसान है कि वो एम्स्टरडैम में ब्रांडिंग के लिए भी वो काम शुरू कर दे, नहीं कर सकते. बहुत कम लोग कर सकते हैं. तो जो इदारे वो काम कर सकते हैं उनको कनेक्ट किया जाए. जैसे टमाटर के लिए जो फार्मर्स हैं उनको टमाटो केचप वाले जो कंपनियां हैं वो जिम्मेदारी लें कि वी विल कनेक्ट यू, वी विल टीच यू. और ये ऑलरेडी हो रहा है. तो दिस इज़ द प्रपोजल वी हैव कि इस तरह से, और हुकूमत दे सपोर्ट, उनको दे सपोर्ट कि जी किसान की हेल्प के लिए आप ये काम करें. तो ये इंडिया में जैसे मैंने मिसाल दी. जी आखिरी सवाल कर ले जी जनाब प्लीज़. आप लोगों की इजाज़त है, 1-2 सवाल और हो जाए. सर आपकी इजाज़त. जी ज़रा ज़ोर से.
اچھا میں سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کاربن کریڈٹس جو ہیں وہ کس طرح سے ایگریکلچر میں ہو سکتے ہیں استعمال. ویسے سندھ وہ صوبہ ہے جس نے سب سے پہلا ایگرو اینڈ فارسٹری سیکٹرز میں سب سے پہلا کاربن کریڈٹ کا پروجیکٹ کیا ہے, اور وہ حکومت سندھ نے ایک کمپنی بنا کے مینگرووز جو ہیں جنوبی سندھ میں, وہ جن کے اوپر خطرہ ہے کہ وہ ختم ہو جائیں گے وغیرہ, ان کو پروٹیکٹ کرنے کا کام جو ہے اس کے اگینسٹ کاربن کریڈٹس, یہ بہت اچھی بڑی رقم اب سندھ کو آتی ہے کیونکہ یہ ایک پروجیکٹ ورلڈ بینک کے ساتھ انہوں نے کر لیا. لیکن وہ فارسٹری ہے. ایگریکلچر کا آپ کا سوال ہے, ابھی یہ پوری طرح سے آرگنائز نہیں ہے یہ کام جو آپ سوال کر رہے ہیں, اور ہم نے کوشش کی ہے. ابھی جو ہماری 2 ہفتے پہلے کانفرنس ہوئی اس میں انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو بھی بلایا, UNDP کو ہم نے بلایا ہے کہ آپ کسانوں کے لیے کس طرح سے یہ تیزی سے ہو سکتا ہے کہ وہ کاربن کریڈٹس حاصل کر سکیں. یہ ابھی ادارہ میرے خیال سے اس وقت نہیں ہے, لیکن دس از سم تھنگ وی ہیو ٹو ڈو. یا جلدی کر لیں تو سوال. جی پلیز سر, میں آتا ہوں. جی جی نہیں, میرے خیال سے اگر کوئی نظام نہ ہو تو ایسا ہوگا, لیکن اگر جو میں نے عرض کیا جس طرح کہ کسان کی جنس ویئر ہاؤس میں چلی جائے اور اس کو اس کے اگینسٹ قرضہ مل جائے تو استحصال تو نہیں ہوا نا, پھر وہ تو جنس اس کے ہاتھ میں ہی رہی, اور جب قیمت مناسب ہو جائے تو 2-3 مہینے بعد وہ بیچ دے, اس کی ملکیت رہے گی. یہ دنیا بھر میں ہے یہ نظام, یہ کوئی ایسی چیز نہیں میں نے ایجاد کی ہے, دنیا بھر میں ہے. اور مجھے حیرانی ہوتی ہے, باہر سے ایکسپرٹ آتے ہیں سر اور کہتے ہیں کہ آپ کا جیسا ملک جو دنیا میں 8ویں 9ویں نمبر ہے تقریباً ہر کراپ میں, آپ کے ہاں یہ نہیں ہے بیسک چیزیں جو 100 سال پہلے سے ہیں ڈیولپ ملکوں میں اور 50 سال سے تو ہیں ڈیولپنگ ملکوں میں. تو اس لیے میرے خیال میں بیٹ کے بارے میں گندم میں جو پالیسی چینج ہوئی ہے میں ذرا وضاحت کر دوں. میرے خیال میں یہ کہنے کی بات ہے کہ IMF کی وجہ سے ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ غور سے IMF کی وہ پڑھیں کنڈیشنلٹی تو وہ اگلے فسکل ایئر میں کرنا تھا. پچھلے میں کیسے ہو گیا؟ اس لیے ہو گیا کہ اس پالیسی کے جو گندم خرید کے اس کے اوپر لون لینا اور انٹرسٹ اس کا پے کرنا, وہ مارک اپ $500 بلین تھا حکومت پنجاب کا پچھلے سال. سر $500 بلین, $500 بلین میں کتنے کسانوں کو فائدہ ہو رہا تھا, اور یہ فیصلے کے پیچھے یہ ہے. سو وہ تو نظام جانا تھا اور وہ میرے خیال سے واپس نہیں آ سکتا کیونکہ اتنی کاسٹ کوئی دے نہیں سکتا, جبکہ نہ وہ اس پہ ووٹ مل رہے ہیں, کسانوں کو تو مل نہیں رہا تھا وہ, تو استحصال تو وہ مڈل مین پہلے سے کر رہے تھے. تو اب یہ ہے کہ کوئی ایسا نظام جس کے اندر بینک کا جو ریٹ ہوتا ہے کائبور پلس 1-8% وہ کسان کو مل جائے. کسان تو سب سے زیادہ لون کا وہ دیتا ہے ریٹ, کائبور پلس 6%. میں انڈسٹری کے لوگوں سے کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں ہو نہیں سکتا یہ کائبور پلس 6% تو قیامت ہے, کسان دیتے ہیں. وہ اگر کائبور پلس 1-2% ہو جائے اس نظام کے تھرو تو استحصال تو نہیں. سر آخری سوال کر لیں, میرے ساتھ یہ کچھ زیادتی نہ کریں. جی آپ کا سوال. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں جی, یہی میں نے جو پریزنٹ کیا وہ یہی ہے نظام کہ کسان کو بیچنے کی ضرورت نہ پڑے. پورے سال کی جو سمجھیں گندم ہے وہ 3-4 ہفتے میں ہی آ جاتی ہے نا مارکیٹ میں, تو اس وقت سب سے سپلائی اتنی زیادہ ہوتی ہے, سب سے کم پرائز اسی وقت ہوتی ہے, اور پھر ڈیمانڈ پورے سال میں ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. لیکن اگر وہ ملکیت اس کی رہے کسان کی, لون مل جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے. سر آخری سوال پلیز. سر میرے خیال میں بس آخری بات میں عرض کر دوں, آرگینک فارمنگ جو ہے نا وہ حکومت کی پالیسی سے زیادہ ایکسپورٹرز کی ضرورت بنتی جا رہی ہے. کیونکہ آپ اگر نیو یارک میں, ٹوکیو میں کسی فیشن برانڈ کے اسٹور میں جائیں تو آپ کو پورا سیکشن نظر آئے گا جہاں پورا وہ بتاتے ہیں کہ یہ اتنا پانی استعمال ہوا اس جینس کے لیے, اتنا اس کے اندر پیسٹیسائڈ استعمال ہوا وغیرہ. کسٹمرز وانٹ ٹو نو, اور اس کی وجہ سے ایکسپورٹرز کے اوپر, ہمارے ایکسپورٹرز پہ پریشر ہے
کہ اگر آپ نے یہ ڈیٹیل پوری نہ ہوئی کہ کم سے کم پیسٹیسائڈ یوز ہوئی, کم سے کم پانی یوز ہوا, آرگینک طریقے سے چلے آپ, اگر یہ نہیں آپ پروف کر سکے تو ہم آپ سے خریدیں گے ہی نہیں. تو اس لیے یہ آہستہ آہستہ بن جائے گا. اور کچھ گفتگو میرے خیال سے ہم بعد میں کر لیں, میرے خیال سے زیادتی ہوگی, یہ بہت سے لوگ یہاں بیٹھے. بہت شکریہ, تھینک یو.